صاحب دکانداروں کے ہاتھ چڑھ گئی ہے کربلا، اس لیے 70-78 سال ہو گئے ہم پانی سے آگے پانی پہ کھڑے ہیں۔ میں پھر آپ سے پوچھنے لگا ہوں جی، بالکل شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا، بات ختم کرتے ہیں۔ اگر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی مبارک ہوتی کہ ابن زیاد تے شمر اج اسی تینوں پانی پی کے دسنا ہے تے تو ذرا سانو روک کے دس، کوئی روک سکتا تھا؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ میں اکثر کہتا ہوں مولوی سلیمان ہونی باز آ جا، وہ اکاؤنٹ چ پیسے منگوا لے دینی، ہوں تینوں کا ڈر ہے، ہونی سچ بول۔ لیکن اکاؤنٹ چ منگوا لینے، لیکن جڑے تسی اور دینے نے نا وہ ہزار دے، وہ نہیں کھلون دین ڈے۔ اور ہم نے وہ ہزار کے لینے کے لیے پھر یہاں تک بھی کہہ دیا کہ امام حسین پانی کے لیے ترسے۔ اللہ اکاؤنٹ چ منگوا لے دینے مولوی سلیمان نے پہلے، لیکن جڑے تسی اور دینے نے نا انہوں نہیں کھلون دین ڈے، وہ لین واسطے میں نے یہاں تک کہہ دیا۔ اوے سن لے مولوی سلیمان، وہ اہل بیت اطہار ہیں، ان کی شان نہیں ہے کہ وہ نہروں کے پانی کے لیے ترسے۔ اور مولوی سلیمان اور وہ کوثر والی ہیں، کوثر والے۔ وہ جڑے اتو ہزار لینے نہیں اتو مانگ لے، وہ نہیں سچ بول۔ کوثر والوں کی شان نہیں ہے کہ وہ نہر کے لیے ترسیں، بلکہ کوثر والوں کی شان یہ ہے کہ پانی ان کے مبارک لبوں کے لیے ترستا ہے۔ ان کے لیے ترسا ہے، کیونکہ ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کبھی ہم نے دیکھا کہ امام حسین امام علی مقام نانا جان کی مبارک زبان چوس رہے ہیں، اور کبھی ہم نے دیکھا کہ نانا جان حسین کی زبان چوس رہے ہیں، جو اللہ کے محبوب کی زبان چوسے، جن کی زبان اللہ کے محبوب چوسے، اور نہروں کے پانی کے لیے وہ مبارک زبان نہیں ترستی، بلکہ پانی ان کے لیے ترستا ہے۔ پانی منتیں کرتا رہا امام، یہ اپنے زوم میں کھڑے ہیں کہ اسی بند کر چھڑے، آپ پہ پانی کون بند کرے؟ آپ کے نے تو جب چاہا آپ کے جوڑے جنت سے آئے، جب چاہا آپ کی چکیاں فرشتوں نے چلائیں، آپ کے جھولے فرشتوں نے جھلائے، آپ پہ کو پانی بند کر سکتا ہے؟ لیکن عارف کھڑی رومی کشمیر، ہائے ہائے کیا مزہ جی، طاقت ہندیاں، ذرا آپ نے ذرا طاقت کا مزہ لینا ہے۔ یہ میری طاقت کی بات نہیں ہو رہی، یہ طاقت امام حسین امام علی مقام کی ہے۔ یہ میری طاقت کی نہیں بات ہو رہی، یہ حسین منی و انا من الحسین کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے طاقت کا مزہ لیا، میں تو پورا مزہ لیتا ہوں۔ طاقت طاقت وہ طاقت ہندیاں زور نہیں لایا، واہ واہ صبر حسین پہ سارا کچھ ہی قربان ہو۔ طاقت طاقت وہ طاقت ہندیاں زور نہیں لایا، تے بیٹھے مل رضائیں، وہ پانی باج پیاسے ٹر گئے، تے دین دنی دے سائیں۔ آخری بات جی، ہم مزہ نہیں لیتے، ہم یہاں تک جا ہی نہیں سکے پتر، ابھی تو نفس کی کھیڑوں میں کھیل رہے ہیں۔ میں جب ادھر جامعہ پڑھتا رہا ہوں نا، ایک بزرگ تھے اور وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق تھے۔ اتنا عشق تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جیسے یہ آپ کا نیو مسلم ٹاؤن ہے، محلے کا نام کچھ اور تھا لیکن انہوں نے محلے کا نام رکھ دیا تھا کوچہ غوثیہ۔ اتنا پیار تھا غوث اعظم رضی اللہ، کاغذی نام کچھ اور تھا بولنے میں، کوچہ غوثیہ تھا۔ میں وہ حضرت سے نا اپنی
وہ لکھائی اچھی کرنے کے لیے نا میں جایا کرتا تھا. خیر بندہ بڑا نالائق سا ہوں, تب بھی اچھی نہیں تھی, اب بھی اچھی کوئی نہیں. کم و پیش میں کوئی 2 سال وہ جاتا رہا حضرت. تو لیکن ان 2 سالوں میں یہ پتہ نہیں چل سکا کہ حضرت کی اولاد نہیں ہے. پتہ بھی کہ لگا تو کیسے لگا, بڑی 11ویں شریف تھی, ادھر پریس میں ہی نا وہ اہتمام ہوا, ہم نے مشینیں اٹھا کے سائڈ پہ رکھی. وہ حضرت کے ایک دوست تھے تو ان کے پیر صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے, تو وہ بھی محفل پہ آ گئے. ان کے آنے سے محفل کا رنگ بھی دوبالا ہوا. حضرت پہلی نشست ختم ہو گئی, دوسری شروع ہوئی, آپس میں باتیں ہوتی رہیں. اب دوسری نشست بھی ختم, اب دعا کی باری آئی. تو ظاہر ہے پیر صاحب نے دعا کرنی تھی. پیر صاحب دعا کر رہے تھے, تو وہ جو قادری صاحب تھے نا, ان کے جو دوست تھے جن کے وہ پیر صاحب تھے, انہوں نے اپنے پیر صاحب سے گزارش کی کہ قادری صاحب اتنی دیر ہو گئی ہے شادی کو, تو اولاد نہیں ہے, تو آپ ان کی اولاد کے لیے دعا کر دیں. میں حیران رہ گیا. 1.5-2 سال کی رفاقت ہے, کبھی بندے نے نام ہی نہیں میرے آگے لیا کہ میری اولاد کوئی نہیں. تو جامعہ نظامیہ جاتا ہے, بڑے بڑے شیوخ وہاں موجود ہیں, تو ساڑی اولاد واسطے دعا کر دے, نام. میں حیران پریشان. اچھا دوسرا کام ہوا کہ وہ ظاہر دعا ہو رہی تھی, سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. میں دعا کرتے کرتے نا میری قادری صاحب پہ نظر پڑی, تو ہاتھ نہیں اٹھائے انہوں نے, نیچے ہیں اور بس رو رہے ہیں. میں تو پھر آنکھیں بند کر لی. وہ کہیں پیر صاحب کی بھی نظر پڑی, تو پیر صاحب ذرا تھوڑے ناراض ہو گئے, بھائی تیری اولاد واسطے دعا کرنی ہے تو ہاتھ ہی کوئی نہیں چکے ہے. تو پیر صاحب نے ناراضگی کا اظہار اس طرح کیا کہ دعا کر کے وہ تشریف لے گئے. حضرت چلے ٹھیک ہو, دعا کر کے وہ اسی طرح ملے بغیر تشریف لے گئے. میں ناراضگی کا اظہار کیا نا, بھائی تیری اولاد لی دعا کرنی ہے تو ہاتھ ہی نہیں چکے. وہ چلے گئے. حضرت وہ اگلا دن آیا تو میں, وہ حضرت نے کو کام دیا تو میں مشق کر رہا تھا, موڈ اچھا تھا, تو میں نے موڈ اچھا دیکھ کے نا میں نے کہا حضور چلے ڈال نہیں کس کو ڈالنا, او حضور میں نے جو کوئی نہیں جی ہے, استغفر اللہ, یا اللہ معاف کر دیجیے. میرے سر میں تھے میرے سر, میں نوکر جی, میں نوکر. وہ موڈ اچھا تھا, تو میں نے وہ موڈ اچھا دیکھ کے نا میں نے کہا حضور کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ فرمانے لگے کیا ہوا؟ میں حضرت وہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی, آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے. پھر آنکھوں سے آنسو آ گئے. ہائے 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 تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. کسی دے بس ستے تے اٹھے تے روٹی کھا دی, پھر ٹریا تو پھر سو چڑھیا. ہم نے تو یہی کیا ہے. تیرے عشق میں یار ہم نے کیا کیا نہ کیا, صبر ایوب کیا, گریہ یعقوب کیا. بڑے لوگ پتر بڑیاں گلاں, باتیں تو بڑی ہیں, خود شرم آ جاتی ہے سناتے ہوئے, کس منہ سے سناؤں ان کی باتیں. بچے پتر ساڈا کچھ بھی نہیں رلدا انہاں نال, حلیے تے اسی بنا لے نے پتر انہاں والے, لیکن وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کی وہ حضور تہاڈی اولاد واسطے دعا کرنی سی تو تسی ہاتھ ہی نہیں چکے. رو پڑے, رو کے مجھے فرمان لگے اگر میں ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا. وہ اپنے لحاظ سے کہہ رہے تھے, وہ اپنے لحاظ سے کہہ رہے. شرع شریف کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا بچے, وہ اپنے کسی حال میں تھے. حضرت اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو جاتا. میں نے عرض کی حضور کیسے؟ فرمان اگر اولاد نہیں ہے تو کس کی مرضی سے نہیں ہے؟ میں عرض کی حضور اللہ کی مرضی سے. فرمان لگے پھر میں کتا کون, اس کی مرضی کے خلاف ہاتھ اٹھانے والا. وہ لوگ طاقت ہوندیاں طاقت ہوندیاں زور نہیں لا. یہ نقشبندیوں میں بہت بڑا نام ہے, حضرت مظہر جانے جانا نقشبندیوں میں بہت بڑا. نقشبندی مجددی بزرگ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ کی جو زوجہ تھی نا ہماری اماں جی, کہتے ہیں بڑی سخت مزاج تھی, اکثر پیر صاحب کے لیے بھی بڑے سخت جملے بول جانے, لیکن آپ نے سارے مریدوں کو کہہ رکھا تھا کہ حضرت کا کوئی مرید تھا کابل سے آیا, پٹھان,
اس وقت وہ ہتھیار تلوار عام لگاتے تھے سارے، خان ہونا نے بھی لائی تھی۔ آپ نے خان صاحب کو کام دیا، خان صاحب کام کر رہے تھے، اماں جی آ گئیں، آگے پوچھا ہوئے پٹھانا کی کرنے ہیں؟ ان کا پیر صاحب نے بولا ہے، پہلے تو خان صاحب کی ہوئی، خان صاحب چپ رہے، انہوں نے کہا بھی اندروں آئیاں نے، ظاہر ہے میرے پیر نہ کوئی رشتہ ہے، تاں ہی اندروں آئیاں نے۔ وہ پھر توپوں کا رخ پیر صاحب کی جانب ہو گیا، پیر صاحب ایسے پیر لی کیڑا سنتا ہے، کسی کو بھی نہیں سنی گئی، خان صاحب سے کوئی نہیں سنی گئی، انہیں پایا تلوار نو آتے کھچی بار سر لان لئی، حضرت کو بذریعہ کشف خبر ہوئی، بھاگتے ہوئے تشریف لائے، خان صاحب کا ہاتھ پکڑا لے گئے۔ ہائے 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 ہائے، اب پیر صاحب بھی رو رہے ہیں، مرید بھی رو رہا ہے۔ وہ مرید عرض کرتا ہے کہ حضور اللہ نے اتنی طاقت دی ہے آپ کو کہ اگر اس پہاڑ پہ نگاہ ڈالیں تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور ایک عورت ذات آپ کی شان میں اتنی گستاخی۔ تو فرمانے لگے میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نا میں عبادت کر رہا تھا۔ کہتے ایک دن دل میں بات ڈالی گئی، مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں۔ کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا، اللہ راضی ہو گیا، اور کی چاہیے۔ کہ تو پھر دل میں بات ڈالی گئی، تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے، ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں، لیکن اس میں ایک عیب ہے، زبان کی بڑی تیز ہے، کبھی مظہر تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لیں، ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں۔ رو کے فرمانے لگے گستاخی تو دور، میں ایک نظر اس پہ ڈال لوں، اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ یاریاں حضور سوکھیاں نے ہوندیاں نے۔ فرمایا گستاخی تو دور، یہ بولنا بھول جائے، لیکن میں یار سے، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہوں، در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہوں، جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہوں، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بننے ہوں۔ حضور کوئی کہتا ہے وہ کمینہ ہے، کوئی کہتا ہے وہ کمینہ ہے، آپ ذرا شفقت فرمائیں، آپ کے نزدیک حقیقت میں کمینہ شخص ہے کون؟ فرمایا میرے نزدیک وہ شخص کمینہ شخص ہے جو نہ اللہ تک جانے کا راستہ جانتا ہے اور نہ کسی سے حضور پوچھو پتر، پوچھو اور پھر مزے لو بچے۔ میں نے کئی بار شاہ صاحب سے عرض کی ہے، کہتے ہیں کڑی منڈا کھوتا کوڑا ٹانگا ریڑا، اسے آگے ہاں بہت کچھ ہے آگے بچے، بہت کچھ ہے آگے، بہت کچھ ہے۔ میں نے شاہ صاحب سے نا کئی بار عرض کی، میں شاہ جی کہتے آپ نال مدینہ پاک جانا ہے، اور فرمانے لگے نہیں اللہ کا آپ پہ بڑا کرم ہے، آپ جایا کریں، آپ کو پتہ ہے آداب کیا ہیں۔ میں نے حضور جو مرضی ہوئے آتے ہیں نہیں ہے نا، آپ اک عطا ہوئی ہے، میں دن نہیں ہے نا، کتے شفقت فرماؤ۔ اچھا چلو دیکھیں گے۔ مجھے شاہ صاحب کی کال آ گئی، میں نے کال اٹھائی، میں انگلینڈ تھا۔ السلام علیکم، میں جی وعلیکم السلام، کدھر ہیں آپ؟ بھائی میں تو مدینہ پاک ہوں، میں تو انگلینڈ ہوں، میں مدینہ پاک آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں شاہ صاحب آج کی چھٹی دے دیں تو کل میں حاضر ہو جاتا ہوں، میں نے کمرے میں آپ کے لیے جگہ رکھی ہے۔ میں حضرت وہ اگلے دن ٹکٹ لے کے آ گیا، مستحب ہے غسل کرو، خوشبو لاؤ، مسواک کرو، بالکل نویں کپڑے پاؤ، نہیں ہے تو سونے جو پاؤ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں حاضری ہے، سارا اہتمام میں نے بھی کیا، حضرت ہم چل نکلے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ادھر آنکھوں کی بڑی آزمائش ہے، آنکھوں کی بڑی آزمائش ہے۔ ترکی آیا ہے، اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا ہے، مروکو آیا ہے، مصر آیا ہے، لبنان آیا ہے، شام آیا ہے، فلسطین آیا ہے، اللہ نے بڑا حسن و جمال دیا ہے، پردہ کرنا چاہیے لیکن وہ نہیں، تو بڑا آنکھوں کی آزمائش ہے۔ مجھ سے کہیں کوتاہی ہو گئی آنکھوں کی، اور تھوڑی نہیں ہوئی واہی ہوئی ہے، پتہ تھا کہ یہ اکھاں گندیاں نے، اندر نہیں گئے۔ وہ جو مزار شریف کے بالکل سامنے وضو خانہ ہے نا بھی ایک، ادھر چلے گئے، وہاں بیٹھ کے نا مجھے کہتے ہیں آپ زمزم لے کے آئیں 2 گلاس۔ میں باہر نکلا، اس سائڈ پہ بھی کولر ہیں، اس سائڈ پہ بھی کولر ہیں،
میں نے وہ اس سائڈ پہ گیا، 2 گلاس بھرے میں لے کے آ گیا، وہ ایک مجھ سے لے کے نا تو آنکھیں دھونی شروع کر دیں۔ اب میں حیران پریشان دیکھ رہا ہوں کہ یار وضو تو کمرے سے بنا کے آئے تھے، راستے میں کچھ ایسا بھی نہیں ہوا، کو ہوا کو آندھی آئی، کو آنکھوں میں کو مٹی آ گئی۔ ہماری آنکھوں کی اتنی قسمت کہاں کہ مدینہ پاک کی وہ پاک مٹی ہماری آنکھوں کے نصیب میں آئے تو جی آئے تو سی تو یہ نا شاہ صاحب کیوں دھو رہے ہیں؟ وہ کیفیت تھی نا، وہ مجھ پہ نظر پڑی، مجھے فرمانے لگے آپ بھی دھوئیں، وہ تم میں نے بھی دھونی شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے اپنا آب زمزم شریف پی لیا، مجھے کہتے ہیں آپ بھی پی لیں، میں بھی پی لیا۔ اب ہم چل نکلے، آپ کو پتہ ہے اب ڈائریکٹ نہیں جائیں گے بابو سلام شریف، اب وہ زگ زیگ وہ بن گیا تھوڑا سا نا، اب ہم وہ زگ زیگ چل رہے ہیں۔ میرے اندر خیال چل رہا ہے کہ شاہ صاحب نے اکھاں کیوں دھوئیاں نے، مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے عرض کر دی میں شاہ صاحب وضو تو کمرے سے بنا کے آئے تھے تو پھر آنکھیں کیوں دھلائیں؟ تو کھڑے ہو گئے اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمان لگے پھر اندر گندیاں لے کے جانی ہیں سن۔ ہائے ہائے، فرمان لگے پھر اندر گندیاں لے کے جانی۔ حضرت پھر صحیح تچیاں ہتھرواں دے نال فرمانے لگے ان آنکھوں کو انہوں نے دیکھنا تھا، ان آنکھوں کو حضرت ابو بکر نے دیکھنا تھا، ان آنکھوں کو فاروق اعظم نے دیکھنا تھا۔ پھر اکھ والے نے جا کے سکھ لیا کہ اتھے کچھ گندا لے کے اسی پتہ نہیں کی لے جانے ہیں۔ کدی پتر اسی بھی جس طرح جانا چاہیے سی کوئی کوشش کر کے جان دے تو پھر واپس آ کے سی بھی کہنا سی مکے کی فضاؤں میں طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر۔ اور حضرت وہ رؤوف ہیں، وہ رحیم ہیں۔ ایک دن میرے سیدی فرمانے لگے مولوی سلیمان کنا کہ دل کردا ہے نبی کریم علیہ السلام دی زیارت تے، میں حضور دس نہیں سکتا کنا کہ کردا ہے۔ فرمان لگے امتی ہو کہ تیرا اینا کردا ہے، پھر ساولا رؤوف اور رحیم ہو کہ انہاں دی کنی کہ مرضی ہوئے گی کہ میرا امتی مینوں ویکھے۔ میں حضور پھر مسئلہ کتوں خراب ہویا، فرمان لگے تیرے میرے علوی خراب ہے۔ میں حضرت مدینہ پاک ظاہر ہے سارا دن حضرت سننے کو ملتا ہے، حضرت نے بھی بڑی وہ محبتوں سے نوازا، تو جنہ مرضی حضرت تو اپنی ٹوب چوبا پہ کڑی ہے لیکن پری تے جاندی ہے نا۔ اللہ میرے بابے نو سلامت رکھے، انہوں جگہ جگہ میری ٹوب اینی کہ پاڑ چھڑی دی ہے کہ واہ پروندی لیکن تھوڑی بہت پروندی ہے نا حضرت۔ بڑی پہلے کی بات ہے، 2016-17 کی بات ہے، 17 یا 18 کی بات ہے۔ مدینہ پاک حضرت گنبد شریف تھے بالکل سامنے، یہ والا گیٹ اپ نہیں ہے، تھلے لاچا پایا ہے، اتنے حضرت جی کڑتا ہے، انہوں نے بے صابے وٹ پے دے حضرت، سر تے سادی جی ٹوپی ہے، تو میں حضرت گنبد شریف سامنے بیٹھا ہوں، کیونکہ پتر اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، یہ تو نہیں کہا کہ دکھاؤ، کیا کہا ہے؟ دکھانے لو نہیں گیا ہے، ہم دکھانے کے چکر میں پڑ جاتے، کیا کہا ہے؟ دیکھو دیکھو، دیکھن جو بڑے رنگ نے، والا حضرت میرے امام ہیں جی، میں نے ان کی بات کوشش کی ماننے کی، میں ویکھنا وا تو پھر ویکھ کے نا پھر اکھاں بند کر کے ویکھن دا مزہ لین دیا تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ کسی نے نا میری گود میں کچھ رکھا ہے، میں نے آنکھیں کھولیں، 6 ریال تھے، ادھر دیکھا کوئی نہیں، ادھر دیکھا تو بندہ تیزی سے جا رہا تھا، میں سمجھ گیا اسی نے رکھے ہیں، میں گیا جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، السلام علیکم، وعلیکم، میں یہ پیسے آپ نے رکھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں نے رکھے، میں نے اس کا تم نے مجھے فقیر سمجھا ہوا ہے؟ میں فقیر نہیں، میرے تے اللہ دا بڑا فضل ہے، میں کو فقیر نہیں۔ تو اس نے نا مجھے وہ ادھر سے نا وہ چوم کے نا تو گنبد شریف کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ میں نے محبت میں رکھے ہیں۔ اچھا وہ تو کہہ کے چلا گیا، لیکن جب میں بیٹھا تو پھر تھوڑا ہوش آیا، لیکن تب آیا تو کیا آیا، وقت گزر چکا تھا، میں بڑا رویا، میں نے کہا انہوں نے تینوں 6 ریال ٹور کے اپنا فقیر بنایا سی، 3 واری آپ ہی نہ کر چڑیا، 3 واری آپ ہی نہ کر چڑیا، میں فقیر میں فقیر میں فقیر
جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. ظاہر ہے تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، 52 منٹ ہو بھی گئے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں گا پتر سکھو. اسی اوتھے دے اوتھے کھڑے ہاں، اسی اوتھے دے اوتھے کھڑے ہاں. جو علماء تشریف لائیں ماشاءاللہ 10 روزہ پروگرام. ظاہر ہے میں تو ایک طالب علم ہوں تو میری گفتگو طالب علم والی ہوتی ہے. بڑے بڑے ماشاءاللہ نام تشریف لائیں گے، وہ آپ کو بڑے بڑے میوے کھلائیں گے. تو پتر وہ میوے ہضم کرنے نے اور پھر کوشش کرنی ہے کہ عمل. ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، بہت کچھ ہے. میں نے کہا ہے نا کیمرہ ہے، میں ہر بات کر نہیں سکتا پتر. بڑی باتیں ہیں کہ جو ہر بندے کے لیے نہیں ہیں، ہر بندے تک وہ بات نہیں جانی چاہیے. بہت کچھ بچے ہم ادھر کے نہیں. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دلائے مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. یہ